کائنات، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ تارے کیسے وجود میں آئے اور یہاں زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، انسانوں کے لیے یہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے۔ مگر اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ پانی جو زندگی کی مقدس ضروریات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، یعنی ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی ہر جاندار، ہر زندگی، ہر پودے کو، ہر زندگی پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پانی کہاں سے آیا، جو اسے ہر مادے سے الگ بناتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں سال قبل جب ستارے گیلیکسیز بننے لگے، جن کی کچھ اجزاء کہتے ہیں کہ زمین پر پانی عظیم الازاول آب سابق کے ذریعے آیا تھا، جو برف کے ذرائع سے کروڑوں سال قبل ہماری زمین سے ٹکرایا تھا۔ کچھ تھیوریز بتاتی ہے زمین سے پانی ابل کر سطح پر آیا تھا، پانی کی پیدائش ہوئی۔ اور ریسرچ کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ آج 70% سے زیادہ پانی زمین پر موجود ہے، یعنی بڑے بڑے سمندر۔ ہزاروں سال قبل جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا اور زمین اور آسمان کے راستے کھول دیے گئے اور پراسرار پورٹل کے ذریعے پانی ہماری زمین پر آیا، جسے 7 سمندر کا وجود ہوا۔ پانی صرف ایک کنسل نہیں، یہ وقت کے چلتا ہوا ایک راز ہے، ماضی کی گہرائیوں میں مستقبل کے چلتے ہوئے۔ قرآن پاک کی ایک نشانی، پاک کی زبان میں ایک نشانی ہے۔ پانی ہے جو مٹی کو زندہ کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور جسم کو پاک کرتا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی رسم و رواج میں پانی کا استعمال ہوتا ہوا آیا ہے۔ قدیم مذاہب کا کہنا تھا کہ خدا پانی پر موجود ہے۔ اسلام میں، قرآن میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ یہ پانی کسی قوم کے لیے عذاب بھی بن کر آئی۔ پانی نوح کی شکل میں بھی دیکھا گیا، زمزم کے پانی کا بھی ذریعہ بنے۔ زمزم کا پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا پانی ہے شفایاب، مکہ کی سرزمین میں بغیر کسی رکاوٹ کے بہ رہا ہے۔ پانی کی روانی میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ ہزاروں سال قبل مکہ کی سرزمین سے مکمل بہ رہا ہے، نہ پانی کا تاثیر کم ہوا۔ اس واقعہ اس زمانے کا ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان تڑپ رہی تھی۔ معصوم اسماعیل علیہ السلام کی لگڑ سے پانی کو جاری کیا تھا۔ سائنس آج تک یہ نہیں جان پائی مکہ کے بنجر صحرا میں یہ پانی کہاں سے بہ رہا ہے اور یہ جھرنا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہ پانی کہاں سے آتا ہے، مسلسل صاف، اتنا شفاف۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس کا ایک ایک قطرہ اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے۔ اس کا ایک ایک قطرہ اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے، پینے والوں کو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ پانی کا تعلق صرف زمینی ہی نہیں، آسمانی تعلق بھی مانا گیا ہے۔ مسلم دنیا کے 2 دریا، نیل اور فرات، یہ دریا نہیں بلکہ اس کا تعلق جنت سے جوڑا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سدرۃ المنتہا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ایک درخت پایا جاتا ہے، اس کے جڑ سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، جو اس درخت کو دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ ظاہری اور باطنی نہریں کیا ہے؟ ظاہری نہریں جنت سے جاتی ہے، باطنی نہریں دنیا میں گرتی ہے، دریائے فرات ہے۔ ظاہر ہے صدر المنتہا کا درخت، وہ ہمارے زمین سے اربوں خربوں دور ہے، آسمانی دنیا میں موجود ہے۔ اس کی جڑ سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری دنیا تک کیسے پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی وہ نہریں دنیا میں ظاہر ہے کہ وہ غیبی راستے سے آتی ہے، جسے سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے حوض یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ قرآن اور دیگر کتابوں میں پانی کا ذکر کیا گیا ہے، حیات کہا جاتا ہے۔ اس میں پینے والا اور غسل کرنے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہتا ہے۔ عیسائی اور اسلام کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، انہوں نے یہ پانی پیا تھا، وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی تاریخ کے اسٹڈیا میں کہا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر 1
120 साल हुआ करती थी। वो हमेशा जवान रहते थे और वो लोग हमेशा जवान रहा करते थे। ये लोग सहारा रेगिस्तान के इलाके में रहा करते थे। वहाँ से एक शदीद चश्मा बहा करता था और ये चश्मे का पानी इनकी लंबी उम्र का राज था। सिकंदर आजम भी इस पानी की मुख्तलिफ तलाश में एक मिशन जारी किया था। तारीख में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उस दौर में ऐसे चश्मे मौजूद थे जो कि इंसान को हमेशा जवान रखने के। साइंटिस्ट डॉक्टर एमोटो पानी पे ऐसा एक रिसर्च किया जिसने साइंसदानों को झुका कर रख दिया। डॉक्टर एमोटो का मानना ये था कि पानी सिर्फ एक बेजान है बल्कि एक रिसीवर है जो इंसानों की एहसासात जज्बात का असर लेती है। इन्होंने फरमाया, सर्च में पानी के कुछ सैंपल्स लिए। मुसलसल कई दिनों तक इस सैंपल पे सर्च किया गया। 3 ग्लास लिए। 3 गिलास में भी अलग अलग अल्फाज कहे। मसलन एक पानी की गिलास पे अच्छे अल्फाज कहे जबकि दूसरे सैंपल पर नफरत अंगेज अल्फाज। तीसरे सैंपल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। कुछ दिनों बाद जबकि पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो डॉक्टर एमोटो हैरान रह गए। जिस पानी पे अच्छे अल्फाज बोले गए उस पानी पे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन गए थे और वो पानी बहुत अच्छा था। जिस पानी पे बुरे अल्फाज कहे गए थे वो पानी एकदम बदनुमा और ब्लैक किस्म का हो गया था। और उस पानी पर जो बिल्कुल इग्नोर किया गया था उस क्रिस्टल पे कुछ भी बदलाव नहीं आया था। इस रिसर्च को मजीद ईरानियन आगे बढ़ाना था। जिस मुकाम पर जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता रहता था वो बोतल पानी की वहाँ पे रख देता था। जब वो बोतल को माइक्रोस्कोप में देखा जाता तो इस पानी के क्रिस्टल नहायती किस्म के अच्छे रहते थे। यानी पानी नेगेटिव और पॉजिटिव अल्फाज को ऑब्जर्व करती है, खुसूसी नफरत और जज्बात का भी सामना करती है। पॉजिटिव वाइब्रेट से गुजरता है, अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। अंबिया और इकराम अपने पानी को अपने अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। मुख्तलिफ आयत और कलमात पढ़कर फूंका जाता है। उस पानी को पीकर या इससे नहाकर इससे भी शिफायात हो जाती है। वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी, अमल में भी होली वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर पानी छिड़कने से उसके अंदर शैतानी मौजूद अफराद भी ज़ाहिर हो जाते हैं या फिर ये दूर हो जाते हैं। शैतान को आग से बनाया गया है। इस मुहद्दब पानी से वो चला जाता है। इंसान का सलाबा या 70% पानी भी मौजूद है। पानी को भी मजबूत बनाकर रूहानी अंगस इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दान था। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दान में अल्लाह ताला ने बरकतें और शिफायात अता की थी। कुरान पाक में कुछ आबे जमजम का भी जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में ख़ास किस्म के पानी का भी जिक्र हुआ है जिसे क़यामत के दिन आबे कौसर का नाम दिया जाता है। उलमा इकराम का कहना है कि क़यामत के दिन ईमान वालों को पिलाया जाएगा ये पानी। क़यामत के दिन ईमान वालों को दिया जाएगा। मुताबिक अल कौसर ख़ास किस्म का चश्मा है जन्नत। नाज़रीन, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।